توحید اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہم سب کو اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکم کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اس سوچ یا عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ یہ تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جب تک توحید کا عقیدہ انسان کی رگ رگ میں اچھی طرح بس نہیں جاتا، اس کا ایمان قابل پکا نہیں ہوتا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات ہے، نہ صفات ہے، خوبیوں میں، نہ کاموں میں، نہ حکم دینے میں اور نہ اس کے ناموں میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہے باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے فنا محال ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ اس کی ذات کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی سمجھ کے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کی صفات نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی بدلتی ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ سبھی چیزیں حدیث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ جو اس کی صفات کو مخلوق مانے وہ گمراہ و بددین ہے۔ جو عالم کی کسی بھی چیز کو یہ مانے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کافر ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اس کے لیے باپ، بیٹا یا بیوی وغیرہ ماننے والا کافر ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ جو چیز ناممکن ہو اللہ اس کے پاک ہے۔ جیسے دوسرا خدا محال ہے، ویسے ہی اس کی فنا بھی محال ہے۔ وہ ہر عیب اور نقص کمی سے پاک ہے۔ جھوٹ، دغا، ظلم، بے ایمانی، جہالت، بے حیائی وغیرہ عیب ہیں، اور یہ سب اس کے لیے محال ہے۔ وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے اختیار قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے جلائے، یعنی زندگی دے، اور جب چاہے جسے چاہے موت دے دے۔ حیات، قدرت، سننا، بولنا، دیکھنا، چاہنا اور علم وغیرہ اس کی ذاتی صفات ہے، لیکن اس کا سننا کانوں سے نہیں، بولنا زبان سے نہیں اور دیکھنا آنکھوں سے نہیں۔ یہ سب جسم ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ وہ ہر دھیمی سے دھیمی آواز سنتا ہے اور ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے جو مائکرواسکوپ سے بھی نظر نہ آئے۔ اس کی اور صفات کی طرح اس کا کلام بھی قدیم، یعنی ہمیشہ سے ہے، حادث یعنی مخلوق نہیں۔ قرآن پاک جو کلام الہی ہے، اگر کوئی اسے مخلوق مانے تو امام اعظم ابی حنیفہ رہ اور دوسرے اماموں نے اسے کافر قرار دیا۔ اس کو معلوم کہ ہر چیز کا پورا علم ہے، یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالوں کا بھی۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ ہر ظاہر دکھنے والی اور چھپی ہوئی چیز اسے معلوم ہے۔ ذاتی علم صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہے۔ اگر کوئی کسی اور کے لیے علم کو ذاتی مانے، یعنی اللہ کے بغیر دیے جائیں مانے، تو وہ کافر ہے۔ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ ہر برائی بھلائی اس نے اپنے علم سے مقدر کر دی، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھا
ویسا ہمیں کرنا پڑا۔ اس کے لکھنے نے ہمیں مجبوری نہیں کیا کہ ہم ایسا کریں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اس نے وہی لکھا۔ اللہ سمت یعنی دشا، مکان، زمانے وغیرہ سے پاک ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ ہی اس کے مقصد سے اسے کوئی روک سکتا ہے۔ اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ سارے جہانوں کا دیکھنے والا ہے اور ہمارا کوئی بھی کام اس سے چھپا نہیں ہے۔ سارے جہان والوں کا وہی پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان اور ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ ساری بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، ظالم اور گناہ گاروں پر قہر اور غضب کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے مردود کر دے یعنی اپنی رحمت سے نکال دے، اور جس کو چاہے اپنی رحمت سے اپنے پاس کر لے۔ وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے وہی عدل اور انصاف ہے، اور وہ ظلم سے پاک ہے۔ اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہر کام میں کوئی راز یا مصلحت ہے، چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا نہیں۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کو کچھ صفت خاصیت دی ہے، جیسے آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ چاہے تو نہ آگ جلائے نہ پانی پیاس بجھائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تو وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔